पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, इमरान रियाज खान पाकिस्तान का एक सहाफ़ी, उसके आज जो विजुअल सामने आए कल जब रात उनकी गिरफ्तारी हुई, हाथ में हथकड़ी लगी हुई, ये पहली दफ़ा ऐसे मनाजिर नज़र नहीं आए। लेकिन इंटरनेशनली आज एक मैसेज किया जो ज़मीर न्याज़ी साहब ने किताब लिखी थी, प्रेस इन चेन्स। आज पाकिस्तान में प्रेस इज़ इन चेन प्रैक्टिकली, और ये मैसेजेस हमने ख़ुद भेजे जब ये सारे इमेजेस इमरान रियाज के गए। और इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा तौर पे तशवीश का इजहार किया है, स्टेटमेंट भी जारी की कि इमरान रियाज की जो गिरफ्तारी है उस पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं उन्हें पनिश करना बंद करे। और ये एक बहुत वरिंग ट्रेंड है, तशवीशनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान में जो कुछ इस हवाले से हो रहा है। इस पर नाज़रीन थोड़ी तफसील से बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ बताता चलूँ कि कल से आज तक हुआ क्या। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रात को अदालत खुली कि इनकी पिटीशन एडमिट हुई, और सुबह मौजूद अदालत ने कहा कि इनको बेस्ट रिलीफ जो है लाहौर हाई कोर्ट से मिल सकता है। लेकिन पुलिस इनको अटक ले गई थी। अटक में मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेशी हुई, वहाँ से फिर केस दोबारा ट्रांसफ़र हुआ पिंडी, और अभी पिंडी में जो समाअत ख़त्म हुई है उसके बाद दोबारा ये केस जा रहा है अटक, और आज ही हुक्म हुआ है कि इसकी समाअत की जाए। अब इमरान रियाज खान एक बहादुर आदमी है, पाकिस्तान का बहादुर बेटा है। कल जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के मनाजिर दिखाते हैं कि इमरान रियाज कह क्या रहा था, उसका जुर्म क्या है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! जी नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपको याद होगा मकबूजा कश्मीर में जब भारतीय फौजी कश्मीरियों को पकड़ते हैं जो आज़ादी चाह रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारतीय फ़ौज के सामने पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े होते हैं। आपने ये जो मनाजिर देखे ये सिर्फ कल टोल प्लाजा के नहीं थे। आज सुबह जब अदालत में पेश किया गया अटक में तो वहाँ पे इमरान रियाज ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, उसके बाद अटक अदालत ने कहा कि इन्हें पिंडी लेके आया जाए। पिंडी आके इमरान रियाज ने क्या किया, आइए देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज नाज़रीन जो कोशिश हो रही है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली आवाज़ें उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खावर घुमन साहब, ब्यूरो चीफ हैं ARY न्यूज़ इस्लामाबाद के। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ही देर में राजा आमिर अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं मियां अली अशफाक साहब से, वकील हैं इमरान रियाज के। मियां अली अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब आप वापस अटक जा रहे हैं? अरशद भाई, इट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वंस अगेन इन लास्ट 24 आवर्स। आपने इंट्रो में जो सारी डिटेल दे दी है। आज जब सुबह अदालत में अटक में 2 बजे समाअत हुई, पहली समाअत हुई तो 2 बजे के लिए रखा गया। 2 बजे समाअत हुई तो 2 घंटे के डिटेल आर्गूमेंट के बाद कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट का उसको बेस बना के कहा कि रावलपिंडी रीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चकवाल, अटक, रावलपिंडी और जेहलम। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे लाहौर हाई कोर्ट ने पैका के ऑफेंसेस के लिए एक नॉमिनेटिंग जज मुकर्रर किए हैं जो कि इसी के सिर्फ केस, मखसूस केस सुनते हैं। उसकी अदालत में फौरी पेश किया जाए। अदालत ने ऑब्जर्व किया कि प्राइमा फेशाई आपका केस बहुत अच्छा है और आपके खिलाफ, इमरान रियाज के खिलाफ केस ना बनता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन मैं आपको रिलीफ नहीं दे सकता, तो फौरी तौर पर इमरान को रावलपिंडी से अटक से रावलपिंडी पेश किया जाए। अब जब हम रावलपिंडी की अदालत में आए हैं तो ऑनरेबल कोर्ट वाज ग्रेशियस इनफ कि वो चले गए थे, वो वापस आए, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव आर्गूमेंट सुने हैं और फाइनली वहां पे FIA की जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज है वो भी मौजूद थे। उन्होंने ये बयान दिया है, ये FIA ने बयान दिया है कि जितने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के ऑफेंसेस लगाए गए हैं इनमें से कोई एक भी ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं होता। बिल्कुल, उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी लगा दिया गया है सेक्शन 22, और ये पुलिस ने खुद ही लगा दिया। कंप्लेनेंट जो था वो आज कहीं पेश हुआ या सरकारी वकील ही आर्गूमेंट करता रहा? और ये कंप्लेनेंट है कौन? किसी सब इंस्पेक्टर का रिश्तेदार है वहां पे अटक में? जी अरशद भाई, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। आप अंदाजा कर लें कि FIR में किसी एक भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रेफरेंस या कोई नरेशन में जिक्र तक ना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बौखलाहट और पुलिस जो है वो इस हद तक जो है
وہ انکمپیٹنسی اور اپنی اگنورنس شو کر رہی ہے کہ انہوں نے چائلڈ پورنوگرافی کے آفینسز لگا دیے ہیں. اینڈ اٹ واز اے لافنگ اسٹاک ان دا کورٹ جب عدالت نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو جو سا ہے کاروائیاں کرنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, نہ آپ نے کتاب پڑھی ہے اور نہ ہی آپ نے ایف آئی آر پڑھی ہے. اور یہ جو ملک مرید آپ نے جو سا ہے جو کہا ہے, اس کو اٹک میں کوئی پروفیشنل ٹاؤٹ کے نام سے جو سا جانا جاتا ہے, جو کہ مختلف لوگوں کے خلاف بلیک میلنگ کے لیے مقدمے بازی کرنا ان کی روٹین ہے, یہ ان کی جنرل ریپوٹیشن ہے. اور جہاں تک سوال ہے کہ یہ کسی بھی کورٹ آف لاء میں آج اپیئر ہوئے ہیں, ناٹ ایون اے سنگل ٹائم ایک بھی کسی شخص نے ان کو کسی کورٹ آف لاء میں اپیئر ہوتے نہیں دیکھا, نہ انہوں نے اپنا پرائیویٹ کاؤنسل کیا. اب آپ اٹک واپس جا رہے ہیں اور وہاں پہ مقدمہ لڑیں گے؟ جی ارشد بھائی, میں نے کورٹ آف یہاں پہ راولپنڈی کی آنریبل کورٹ سے پرسنلی ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں یہ لاسٹ نائٹ انہوں نے گرفتاری دکھائی ہے 10 o'clock کی ایز پر دا ریکارڈ پولیس فائل کا, تو یہ کسی بھی شخص کا شہری آفٹر دی اریسٹ کے اس کو 20 کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کرنا ہے, جو کہ کیا گیا. لیکن عدالت نے جورسڈکشن ڈیفیکٹ پہ جو سا ہے دوسری عدالت کو ٹرانسفر کیا. اب اس عدالت پارشل ایف آئی آر جو ہے وہ ختم کر دی ہے. 50% ایف آئی آر از نو مور. چونکہ اگر میرے خلاف عمران کے خلاف 8 offenses تھے تو ان میں سے 5 ڈیلیٹ کر دی ہیں عدالت نے کہ یہ کسی بھی صورت اس طرح کے کیس میں اٹریکٹ ہو ہی نہیں سکتے اور پریما فیسی یہ کیس بھی نہیں بنتا. لیکن اس عدالت کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ پورے کیس پہ اپنا فیصلہ دائر نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آج حلیم عادل شیخ کو بھی گرفتار کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا. تو اتنی سارے مقدمے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں, تو لاہور ہائی کورٹ آپ فائل کر رہے ہیں الگ پٹیشن بھی اس حوالے سے, یا کہ آپ ایک ایک کورٹ میں عمران ریاض کو لے کے گھومتے پھریں گے اور وہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں مقدمے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے گا؟ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی ہے, میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو واضح کر دوں. ایک ایسی پٹیشن جو آنریبل کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھی, جس میں آپ بھی کو پٹیشنر ہے اور باقی معزز اینکر پرسنز بھی ہیں, اس کیس میں ایک پرٹیکولر آرڈر تھا جس کی بیسس پہ ہم نے یہ عدالت کے سامنے موقف لیا کہ یہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے. تو عدالت نے کہا کہ نہیں, پنجاب پولیس نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ یہ اس کی اریسٹ بیونڈ دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف اسلام آباد ہوئی ہے. تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس ڈسپیوٹ. یہ عدالت کی آبزرویشن ہے, ہم اس کو یہ ڈسپیوٹ اس کو ایز اٹ از رہنے دیں. اگر کوئی ریمیڈی آپ نے کسی قانون کے تحت ناٹ ایز اے وائلیشن آف دی آرڈر آف دا کورٹ بٹ انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگ کیری آؤٹ کرنی ہے, تو لاہور ہائی کورٹ کی 4 جو سے ہیں علاقائی بینچز ہیں. ایک لاہور ہائی کورٹ لاہور ہے, ایک راولپنڈی بینچ ہے, ایک ملتان بینچ اور بہاولپور ہے. تو اس وقت چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ویکیشنز ہو گئی ہیں, تو آپ کویشمنٹ کی ایف آئی آر کی جب ریٹ لے کے جائیں گے تو وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ فکس ہی نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بتائیں بطور وکیل, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے, عمران ریاض اسی طرح پھیرے لگاتے رہیں گے, کسٹڈی میں عید کریں گے, یا بھائی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ راولپنڈی کے باہر اس وقت مختلف شہروں کی پولیس آئی ہوئی ہے, جس میں گجرانوالہ, چکوال اور مزید اضلاع کے تقریباً 40 سے زائد پولیس کے ڈالے ہیں, اور تقریباً 400 سے زائد جو ہیں وہ اس وقت رات کے اس پہر راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں 10 بجے لوگ موجود ہیں. اور ان کا ارادہ یہ لگتا ہے کہ اگر آج کسی بھی طرح عدالت نے ریلیف ان کو گرانٹ کر دیا, جو کہ ان کو واضح آثار نظر آ رہے ہیں, تو ان کی بکلاہٹ یہ ہے کہ جو باقی مقدمات درج ہیں اس میں ایک ایک کر کے اس کی گرفتاری جو سے کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے ریسورسز کے باوجود بھی جو ہے وہ عدالتوں نے انصاف دیا عمران کو. آج تک پچھلے 5 دن میں تمام عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, اور ان کو بالکل, اور اعلیٰ عدلیہ بھی یقیناً یہ صورتحال دیکھ رہی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے. اس طرح کی بوگس ایف آئی آر جو کہ آپ کے سامنے آئی ہیں, اور جو ایف آئی آر کروانے والے ہیں وہ بھی کون ہے. بہت شکریہ میاں علی اشفاق صاحب. راجہ عامر عباس صاحب, صورتحال آپ کے سامنے, یہ ہو کیا رہا ہے سارا کچھ, اور اس میں اعلیٰ عدلیہ جو ہے, سپریم کورٹ پہلے بھی کوئی اس حوالے سے ڈائریکشن دے چکی ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے سپریم کورٹ کے پاس ایک کیس آیا تھا سو موٹو, اور سو موٹو 5 کے نام سے وہ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں تمام جو جرنلسٹ تھے ان کے یہی ایشوز تھے کہ ان کے خلاف اگر بوگس ایف آئی آر کرتی ہے, اور ایف آئی آر کیوں کرتی ہے کہ جی ان کو روکا جاتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن سے, فریڈم آف سپیچ سے, اور سب سے بڑی بات فریڈم آف پریس, جو کہ ہمارے آئین میں ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ آرٹیکل 19 میں دیا ہوا ہے. تو جب وہ روکا جاتا ہے تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا سیریس کنسرن کیا کہ دنیا بھر میں یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس ہے, اس کو تو ہم اتنی بوم دیتے ہیں, اس کو تو ہم اتنا خیال رکھتے ہیں, اور پاکستان میں اس کو کرٹیل کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کی ایف آئی آرز کی جاتی ہیں. اور ایف آئی آرز کون کرتے ہیں؟ جو کمپلینٹس ہوتے ہیں ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ابھی یہ جو پی
پیکا کی بات ہو رہی ہے. یہ کون سے سائنسدان ہوتے ہیں جو سیکشن 22 بھی عمران ریاض پہ لگا دیا چائلڈ پورنوگرافی کا؟ آپ نے ارشد مجھے 32 سال ہو گئے. کیسے سائنسدان؟ مجھے 32 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. آئی کین رائٹ اٹ ڈاؤن کہ یہ پولیس کا پہلا کیس ہوگا پیکا کا. اس سے پہلے پولیس نے کوئی پیکا کا کیس کیا ہی نہیں ہوگا. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پیکا کا ایبریویشن کیا ہے اور سیکشن 20 کیا ہے, انٹیمیڈیشن کیا ہوتی ہے, تھریٹ کیا ہوتی ہے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کا کیس چل رہا ہے, سمی کا چل رہا ہے, محیط کا چل رہا ہے. میں خود اس میں پیش ہو رہا ہوں اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہے اس میں کہ جناب انٹیمیڈیشن کا مطلب پتہ ہے FIA کو؟ پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انٹیمیڈیشن کہتے کس کو ہے. پھر انہوں نے کہا جی تھریٹ. انہوں نے کہا جی بتائیے کس کو تھریٹ ہے, ٹیل می تھریٹ کس کو ہے, کیونکہ اس میں لکھا ہے ایک ہیومن پرسن ہونا چاہیے, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ لا میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی پہلے گول مول بات کی, پھر انہوں نے کہا جی پتہ نہیں جو بڑے ہیں ہمارے فوج کے ان کو ہی تھریٹ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کے جو بڑے ہیں اس کو ایک صحافی تھریٹ کر سکتا ہے؟ دنیا کی آپ اٹامک پاور, وہ تو چھٹی بڑی لارجسٹ آرمی ہے, انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں, پاکستان کو محفوظ نہ, صحافیوں کی باتوں سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں. This was the observation made by the honorable chief justice and then he said کیا آپ اس کے پاس آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا جی, اور پھر کہا کیا آپ اس کے پاس گئے ہیں, اس سے پوچھا ہے کہ آپ کو کسی قسم کا تھریٹ ہے, یا آپ کو پولیس کو پتا چل گیا ہے کہ ان کو تھریٹ ہے اور اس کا دوسرا حصہ تو آتا ہی نہیں, آلریڈی اس کو نل اینڈ وائڈ الٹرا وائرس ڈکلیئر کر چکی ہے سیکشن 20 کو. پھر سیکشن 20 میں جانے کے لیے بہت سے اور لوازمات ہیں. سو دس شوز کہ یہ سیکشن 20 کی FIR نہیں ہے پیکا کی, یہ PPC کی 505 کی FIR نہیں ہے, یہ FIR ہے سائنسدانوں کی FIR جو سپریم کورٹ کا ریفر کر رہے تھے. وہ کیس ڈسپوز آف ہو گیا یا پینڈنگ پڑے, اور اس کی فائنل ججمنٹ کیا تھی؟ یہ جو اس کا ہے سو موٹو 5, اس میں DG FIA سے, اس کے بعد تمام IG سے پچھلے 5 سال کا ریکارڈ مانگا گیا ہے کہ بتائیے ان صحافیوں کے خلاف کون سے کیسز ہیں اور کیوں ان کے خلاف ایکشن آپ کس قسم کا لے رہے ہیں. تو وہ تمام ابھی پینڈنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو پینڈنگ نہیں رہنا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اس سچویشن کا نوٹس لینا چاہیے کہ پورے پاکستان میں یہ آج جو بھی کارروائی ہوئی کہ اس طرح کے بوگس قسم کی FIR صحافیوں پہ کی جا رہی ہے کہ آلریڈی ان کے پاس کیس پینڈنگ پڑا ہے, اور اتنی تعداد میں یہ FIRs, تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. کیس آلریڈی بھی پڑا ہے, یہ نیچرل کیسز ہو رہے ہیں. دیکھیے آنریبل چیف جسٹس جو ان سے اس وقت ہیں, اس وقت وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے, اور یہ سو موٹو انہوں نے خود لیا تھا. آلدو کہ اس وقت جو 2 اس میں پٹیشن آئے تھے, انہوں نے تو جب دیکھا کہ وہ بینچ چینج ہو گیا تو دے میڈ اے ریکویسٹ کہ ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ وڈرا نہیں کر سکتے, یہ اتنا سیریس کنسرن ہے, یہ فریڈم آف سپیچ کی بات ہے, فریڈم آف پریس کی بات ہے, دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے, تو ہم اس کو لے کے چلیں گے. وہ چلے, بینچ بنا, پھر دوسری پیشی ہوئی, میں خود اس میں پیش ہوا PFUJ کی جانب سے, اور اب وہ پینڈنگ ہے. تو اب نہ تو سپریم کورٹ کو سو موٹو لینے کی کوئی ضرورت ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافی برادری کو بھی اس میں جا کے سمپلی ایک اپلیکیشن دینی ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ کیس پینڈنگ ہے, اور اس میں جو افیکٹیز ہیں وہ افیکٹیز کو اس کی تعداد میں اضافہ مزید کافی زیادہ ہو رہا ہے, اور تعداد کے ساتھ ساتھ FIRs میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, ہول سیل ریٹ پہ FIRs آ رہی ہیں, اور اس پہ بڑی اچھی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی بھی اور ادھر کی کہ اتنی ملٹیپل FIRs نہیں. سو دس از آل کہ جو آپ کی قانونی جو سسٹم ہے نا, اس کو ارشد صاحب ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے, اور یہ اسی ڈی سٹیبلائزیشن کی ایک چیپٹر ہے کہ جو مختلف آپ کے اس رجیم چینج کے. تو آپ PFUJ کے وکیل ہیں, آپ خود نہیں اپلیکیشن دے سکتے؟ دیکھیے آئی نیڈ سم باڈی کہ جناب PFUJ تو آلریڈی دیر ہے. PFUJ نے ہدایت نہیں دی آپ کو؟ ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو فردر, جیسے اب عمران ہے یا دیگر جو ہے وہ اگر آتے ہیں تو ہم وی کین فائل این اپلیکیشن ٹمورو. PFUJ کرے, باقی کریں, ہمیں گرفتار کرنا ہے کر کے لے جائیں, ہم تو جو عدالتوں کے فورم ہے اس پہ جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریلیونٹ سر, آپ نے گلستان بھی جاننا ہے, قلعہ سیف اللہ نہیں, ہم تو ریلیونٹ عدالتوں میں بالکل پیش آپ یہ فیض آباد ذرا جائے, فیض آباد یا آپارا جورسڈکشن چینج ہو جائے گی, اسلام آباد سے آپ نکل جائیں گے, پنجاب گورنمنٹ آ جائے گی, اور پھر آپارا تو اسلام آباد میں نہیں آتی جورسڈکشن. سر آپارا کی تو جورسڈکشن بہت بڑی جورسڈکشن ہے نا سر. نہیں, یہ تھانہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے, میرا کوسار تھانہ لگتا ہے, آپ کو میرے آپارا کی طرف نہیں جانے دیں گے. میں خاور گھمن صاحب آپ کو 1-2 باتیں سنا دیتا ہوں. آج عمران ریاض صاحب نے سینئر جرنلسٹ ایاز امیر کا ذکر کیا, کن الفاظ میں ذکر کیا, عمران ریاض کا ذکر کیا, کن الفاظ میں, آئیے دیکھتے ہیں. ایاز امیر
آج میں تمہیں سلام کرتا ہوں جس طرح تم نے دلیری سے حقیقت بیان کیا جو پاکستان کی ہے. عمران ریاض تمہیں بھی آج ہم سلام کرتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ لا الہ الا اللہ ڈال دیتا ہے وہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے, وہ خوف کے بت کو توڑ دیتا ہے. عمران ریاض ساری قوم نے دیکھا تمہارے سے کیا ہوا. صرف ایک مقصد ہے ان ڈاکوؤں کا کہ کسی طرح خوف پلا دو قوم پہ کہ قوم چپ کر کے ان کو تسلیم کر لے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم ایاز امیر اور عمران ریاض خان کا کن الفاظ میں ذکر کرتے. خاور گمن صاحب نے عمران خان صاحب کو سنا. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا, پھر انہوں نے بتایا بھی کہ کچھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور جب ان کے نمبرز انہوں نے ریسٹور کیے تو صرف 1-2 نمبر مسنگ تھے اور محکمہ زراعت سے کوئی شخصیت تھی. تو سائنسدان جو یہ FIR کروا رہے ہیں یہ کھرا ایک ہی طرف جا رہا ہے سارا. دیکھیں میں کوئی نئے سوال نہیں اٹھاؤں گا. آپ کے بھی اچھے وکیل ہیں جس طرح بتا رہے ہیں, رایا صاحب بھی سمیع ابراہیم صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بھی باقی وکیلوں کو. تو میری تو سکت نہیں ہے کہ میں وکیل کروں اور کل کو میرے خلاف بھی کوئی اس طرح کی FIR ہو جائے. میں تو وہی بات کرنے پہ FIR ہوتی ہے, آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں میں تو وہی سوال کرنے پہ FIR ہوتی ہے. میں ابھی جب آپ پروگرام کر رہے تھے جب شروع کیا تو میں وہ سوال دیکھ رہا تھا کہ جو عمران ریاض اٹھا رہا ہے یا ایاز امیر صاحب نے اٹھائے, وہ ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں. بھئی اس ملک کا سابق ایک پرائم منسٹر ہے, اس ملک کی موجودہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے, اس کا نام ہے عمران خان, PTI کا وہ چیئرمین ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس ملک کے اندر سازش ہوئی جس کے ذریعے ان کی حکومت نکالی گئی. وہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر سہولت کاری پرووائڈ کی گئی, ایک سازش جو امریکہ میں بنی گئی, جو ہے ملک کے اندر موجود کچھ کردار ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جو کوئی میر صادق ہیں, میر جعفر ہیں. ٹھیک ہے, میں اور آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میر صادق کون ہے, میر جعفر کون ہے, ہم سوال اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لاہور کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس وقت, وہ جو ہے اس وقت جو 20 ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کو چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب بحیثیت جرنلسٹ میں اور آپ سوالات بھی کسی شخص کا انہوں نے ذکر کیا, میں پوچھوں گا کس کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا وہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں. خان اس دن ایاز امیر صاحب نے کیا کہا؟ ایاز امیر صاحب نے کہا خان صاحب وہ ڈونلڈ ڈوک کا بھی نام لیتے ہیں, آپ یہاں پہ بھی کوئی بات کرتے ہیں, ہمیں کچھ واضح چیزیں بتائیں کہ ہے کیا, کیونکہ جنون چے گوارا بنے نا انہوں نے کہا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ انہوں نے بھی سوال اٹھایا. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے گھر بھی جانا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں میں وکیل کروں. تو میں بالکل کوئی نئی بات نہیں کر رہا, میں جو فیصلہ ساز ہے میں بالکل ہاتھ باندھ کے. دیکھیں عمران ریاض پہ سیکشن 22 پیکا کا لگا ہے اور بھی بہت سارے بوگس سیکشن لگ سکتے ہیں. اچھا تو وہ میں وہی کنکلوڈ کروں کہ وہ پتہ نہیں کیوں یہ میسنجر کو کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پلیز ڈو ناٹ کل دا میسنجر. سیاسی لڑائی ہے, ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, وہ کوئی انویسٹیگیشن مانگ رہا ہے, جو اس ملک کا صدر ہے اس کا لیٹر پڑھ لیں. اس ملک ہمارے ملک کے صدر نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے اس میں بھی سوالات ہیں چیف جسٹس صاحب کو. تو وہ اچھا بجائے ان سوالوں کے جواب دینے کے ارشد شریف کو پکڑ لو, سمیع ابراہیم کو پکڑ لو, وہ بیچارے مطلب عمران ریاض کو پکڑ لو. نہیں ہم تو ہیں چھوٹے. کچھ سائنسدان ہیں نا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور سب کو پھر بدنام بھی کرواتے ہیں. عامر ضیاء صاحب آپ سے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. آج پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو حکومت آزادی صحافت کا کلیم کرتی تھی, آج پنجاب کے لاء منسٹر ملک احمد خان صاحب نے اون کر لیا ہے عمران ریاض خان کے خلاف مقدمے کو. تو جو جمہوری کریڈینشلز ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے جو دعوے تھے جو اس وقت حکومت میں تمام پارٹیز بیٹھی اور اپوزیشن میں بیٹھ کے چیمپئن بنتے تھے پریس فریڈم کے, جس میں بلاول بھٹو صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, دیگر MQM کا بھی ذکر آپ تھوڑا بہت کر لیں, اس حوالے سے ایک آواز تو اٹھاتے تھے. تو یہ سارے اس دور میں مامے بنے ہوئے تھے, آج اون کر رہے ہیں صحافیوں کے خلاف اس FIR کو. تو کیا میسج بھیج رہے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے حوالے سے؟ پہلی بات اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں, پورے ملک کو بدنام کرتے ہیں. اچھا اس میں جو آپ نے بالکل درست کہا کہ جب حزب اختلاف میں تھے تو آپ جو تھے جمہوریت کے چیمپئن بن رہے تھے, لیکن آج اسی چیز کو آپ دفاع کریں تو کوئی مجبوری ہوگی کہ جس کی بنا پر میرے خیال میں کہ یہ جو کہتے ہیں نا الزام اگر ہے تو الزام یہ اون کر رہے ہیں. کیونکہ جہاں تک ہے ہماری اطلاعات ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے بڑوں کو نہیں پتا تھا کہ جی کس کی گرفتاری ہو رہی ہے, کس کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں. تو غالباً یہ والا جو اونرشپ کا معاملہ ہے چلے خیر اچھا کیا, اب جتنی بھی توپوں کا رخ ہوگا وہ نون لیگ کی طرف ہوگا. لیکن ارشد ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. ہماری حکمراں اشرافیہ جو ہے بار بار ایک ہی غلطی کو دہراتی ہے اور وہ ماضی سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
آپ نے ہم نے دیکھا کہ جب بھی صحافیوں کی کسی ایک فرد کی ادارے کی کہتے ہیں نا گلا گھوٹنے کی کوشش کی گئی، اس سے آواز جو ہے مزید توانا ہوئی، اور لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ سچ بولنا یا اختلاف کرنا چھوڑ دیا ہو. تو یہ بات ہے. اسی طرح اگر آپ نون لیگ کے حوالے سے بات کریں تو ان کا ایک تسلسل ہے. 99 سے اگر میں گنوں کہ ایک زمانہ تھا کہ نجم سیٹھی صاحب گرفتار ہوتے تھے، یہی نون لیگ تھی. یہی نون لیگ تھی کہ اس زمانے میں جنگ گروپ ان کا ہدف ہوا کرتا تھا، تو جنگ اخبار 1 صفحے کا 2 صفحے کا چھپ تو انہیں سیکھ لیا ہے نا کہ یہ والی کاروائیاں کرو، یو فال ان لائن، اور وہ سارے فال ان لائن کر گئے. اب جو باقی رہ گئے ان کے ساتھ بھی یہی کرو اور فال ان لائن. اور آج چند تصاویر بڑی انٹرسٹنگ ہمیں نظر آئی، ہمیں پتہ لگا 1 پیج اور یہ پالیسیز بند کیسے رہی ہیں، جس حکومت نے اون کیا ہے، کون کون اس کے ساتھ مل کے یہ کاروائیاں ڈال رہے. کافی سارے ثبوت اس کے علاوہ بھی اویلیبل ہیں. جو صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے عامر ریاض صاحب، ہم اپنا کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ تحقیقاتی صحافت جب کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے پاس ہوتی ہیں، اور عدالتوں میں انشاءاللہ یہ ثبوت بھی سامنے آئیں گے، جیسے عمران ریاض کا یہ چل رہا ہے. میں آپ کیونکہ کافی ساری کتابیں بھی پڑھتے ہیں، زمین ریاضی صاحب کی آپ نے کتاب دا پریس ان چینز پڑھی ہوگی. میں چند مناظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جیسے عمران ریاض صاحب کو یہ ہتھ کڑی لگی ہوئی، اگر عدیل راجہ صاحب مہربانی کر کے چلائیں اور دیکھیں، جذبہ دیکھیں، بہادری دیکھیں، چہرے پہ اسمائل بھی تھی، عمران ریاض کے وکٹری سائن بھی، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. اور ہتھ کڑی لگا ہوا یہ امیج آج انٹرنیشنلی گیا. اس کے علاوہ جو دیگر صحافی ہیں، ماضی میں بھی یہ کام رکا نہیں تھا، ان کو بھی ہتھ کڑیاں لگتی رہیں. اور یہ والے امیجز، عرفان صدیقی صاحب بزرگ آدمی، پین ان کے ہاتھ میں اور ان کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ جب امیجز دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر شاہ رضوان رضی صاحب یہ ہتھ کڑی میں موجود ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھ کڑی لگی. دیگر اور اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں. ایک طویل تاریخ ہے. اور پریس ان چینز، متی اللہ جان کو جس طرح اٹھایا گیا، یہ ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے، بلکہ ایئر وائی سب سے پہلا چینل تھا جس نے یہ خبر چلائی تھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھتی رہی ہے، آرڈر راجہ عامر عباس صاحب کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ فوٹیجز کدھر گئے. وہ آج تک فوٹیجز تو نہیں ملے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سوال کرتی رہی ہے. بالکل پوچھتی رہی ہے. یہ والا جو پریس ان چینز ہے، یہ والے امیجز جب آتے ہیں تو آج کیا باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی پریس ان چینز ان پاکستان، یہ ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. اچھا، بڑے دلچسپ بات ہے کہ ہم جو دنیا کو پیغام دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پھر بھی جو ہے وہ ڈسنٹ کی وائس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت توانا ہے. کہ جتنا زیادہ یہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، لوگوں کی زباں بندی کی، اداروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آواز اسی طرح توانا ہے. آج آپ ماشاءاللہ اے آر وائی پہ بیٹھ کے پروگرام کریں. آج میں 2-3 اور پروگرام میں صرف اے آر وائی پہ نہیں، آج تو میں پہلے جاتا نہیں تھا، میں تو مظاہروں میں جاتا تھا، ویسے ویلاگز وغیرہ اس پہ نہیں. آج ماشاءاللہ کافی سارے ویلاگرز کے ساتھ بات چیت کی ہے. کل بھی میں نے رات بات چیت کی ہے، تو میں تو زیادہ لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں، جہاں جو بھی سوال کرتا ہے ہر ایک کو جواب دیتا ہوں. میں ارشد میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس تمام چیزوں کے باوجود جو ہے آواز کو چپ نہیں کرا سکی. یہ نہیں ہوا کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ کونے میں جا کر بیٹھ گئے. تو اور اسی طرح ہمارے دیگر ساتھی ہیں، سمیع ابراہیم ہو گئے، اور جو 2 دوست ہیں جن کے خلاف عمران ریاض خود جو ہے آج جیل میں ہے. تو یہ تمام باتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، مزید ان کی آواز توانا ہوتی ہے، اور ریاست بار بار وہی غلطی کرتی ہے. مجھے آپ یہ عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ یہ تمام جو چیز ہے نا، سمٹم جو ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہماری ریاست جو ہے ایک بحران کا شکار ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ آج وہ مطلب اس طرح کے ایسے اقدامات کریں کہ جن کا کوئی ریاست کو یا حکومت کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے، صرف نقصان ہونے جا رہا ہے. اداروں کا بحران کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں ریاست کا بحران ہے، وہ اداروں کا بحران ہے بنیادی طور پہ. اچھا، یہ میرے خیال سے شاعروں نے بھی اس پہ بڑی شاعری بھی کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بونے ہیں، اور بونے نہیں چاہتے کہ کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہو جائے. تو وہ بونے جو ہیں اس نظام میں ہی بیٹھے ہیں، وہ بونے جن کو آپ سائنسدان بھی کہیں، خود ان سے کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اور کچھ بہت سارے نوکری باز بھی ہوتے ہیں. وہ صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ باقی سارے بھی ان کی طرح بونے ہی رہیں، انڈیپینڈنٹ سوچ نہ رکھ سکیں. ان بونوں کا کوئی علاج ہم نے ڈھونڈا ہے. جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، آرٹیکل 19، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. پاکستان سگنیٹری ہے، لیکن پاکستان میں ہم مقدس گائیں کیوں بنا لیتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ اداروں کا بحران ہے. آپ کے اس وقت ایسی قومی اسمبلی ہے کہ جو کہ نامکمل ہے، 120 اراکین اس میں نہیں بیٹھ رہے، وہ قانون سازی کر رہی ہے، وہ نیب کے لاز کو اس نے قلع قما کر دیا. مذائقہ خیز قسم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن ہماری یہ نیشنل اسمبلی ہے، ادارے کا بحران ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن شفاف نہیں کرا پاتا. کراچی ہو، سندھ کے بلدیاتی انتخابات ہوں، تشدد ہے، بوگس ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا بحران ہے. کرپشن کے کیسز چلتے ہیں، عدلیہ کلوجر نہیں کر پاتی.
बिलियंस ऑफ रुपीस के केसेस हैं, लेकिन वो अदालतों का मैं कहता हूं बुरान है। उसी तरह आप देखें पहली मरतबा अदालतों का बुरान कहीं और है, जहां NRO 1 NRO 2 की डीलें होती हैं। मैं आ रहा हूं, मैं हाजिर हो रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं कह रहा हूं आज जो सबसे खतरनाक बात हुई है वो ये है कि पहली मरतबा मैं देख रहा हूं कि मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में हमारा पाकिस्तान फौज के ऊपर तनकीद हो रही है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई और ना होनी चाहिए। मतलब है कोई किसी भी मुल्क में अफवाज को जो है कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल में जो सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है कि ये जो इस बार तनकीद हो रही है फ्रिंज अभी तक तो तनकीद किसी ने की नहीं है, कम अज कम मैंने कोई तनकीद नहीं है, ना फौज का फे इस्तेमाल किया है, ना जनरल बाजवा के नाम का बी मैंने कहीं इस्तेमाल किया है, अभी तक नहीं इस्तेमाल किया। हालांकि ऑडिटर जनरल की बहुत सारी रिपोर्ट में, खैर उसको छोड़ें। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि जिसमें मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो बौने हैं बनाने की जो फैक्ट्री है, क्या उसकी वजह है कि NRO 1 और NRO 2 दिया जाए? जो भी इस मुल्क में करप्ट होगा, जो बददियानत होगा, क्योंकि बौने ये चाहते हैं कि उनकी तरह का पूरा निजाम ये बौने ही रहे और वो उनकी बात मानेंगे। जो ईमानदार शख्स होगा वो बात नहीं सुनेगा, जो अपने बलबूते पे खड़ा होगा, बगैर बैसाखियों के खड़ा होगा, वो इन बौनों की बात नहीं मानेगा। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं इकरारुल हसन। और इकरार जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करते हैं, जब किसी की दुम पे पांव रखते हैं तो FIRs भी हो जाती हैं, गिरफ्तार भी होते हैं। हम सब में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं गिरफ्तारी देने में। इकरार, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी बात हुई इमरान रियाज खान से? जी बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। एक दोस्त के तवस्सुत से फोन पे लाउडर पे उनसे बात हुई। बाहर बहुत शोर शराबा था, वो एक अदालत से दूसरी अदालत में उनको ले जाया जा रहा है और जो तमाशा इस वक्त चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन उनके लहजे में बहुत उम्मीद थी, बहुत तरंग थी, बहुत उमंग थी। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई थकावट ज़दा आदमी है या कहीं कोई उम्मीद हारा हुआ शख्स है। उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 15 दिन महीने से कम का मामला नहीं होगा, कम से कम इतना लंबा चलेगा। हम जैसा आदमी जिसे ये उम्मीद होती है कि हम पे FIR हुई है, कल या परसों मैक्सिमम बेल हो जाएगी, हम आ जाएंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डगमगा जाते हैं। लेकिन उनकी गुफ्तगू से, उनके लहजे से बहुत मामूल। उन्होंने पहले आज का हाल पूछा, बेटा कैसा है आपका, घर पे सब ठीक ठाक है। मैं परेशान था मैं उनका हाल पूछूं, वो उल्टा जो है वो मेरे घर का हाल पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि लाहौर के घर की कोई जिम्मेदारी ऐसा कुछ बताइए जरूर, ज़ाहिर ऐसे वक्त में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। एक सवाल मैंने उनसे अज़राह मजाक किया, मैंने कहा ये आपकी तस्वीरें बहुत अजीबोगरीब सी आ रही हैं, तो एक भाई के तौर पे मेरा मशवरा है कि जरा शेव वगैरह कर लें, कुछ कपड़े वगैरह चेंज कर लें ताकि कुछ विजुअल थोड़े बेहतर हो। तो बड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरी ये रिवायत है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हम सब जानते हैं कि जैसे ज़िलहज का चांद दिखाई देता है उसके बाद से वो दाढ़ी के बाल और नाखून नहीं तराशते। तो वो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ और ये 10 दिन वही अय्याम है कि मैं दाढ़ी के बाल और नाखून नहीं तराशता। तो इसको मेरी शिकस्त खुर्दगी या मेरी थकावट या मेरे हारे जाने से ताबीर न किया जाए। बिल्कुल, और जो उनके जज्बात थे, उनके एक दोस्त ने उनका वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, जो आप बात कर रहे हैं वो उसी बात को सेकंड भी कर, गवाही भी दे रहा है। उन्होंने क्या बात की इमरान रियाज ने अदालत में बैठे हुए, आइए देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाएगी, छठी बड़ी आर्मी है, मेरे दो जुमलों या इख्तलाफ से वो कमजोर हो जाएगी। और मैंने तो आर्मी को आज तक कहा ही कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला आर्मी के खिलाफ। वो जो लोग बोलते थे, मरियम नवाज के स्टेटमेंट निकालें आप, नवाज शरीफ के स्टेटमेंट निकालें आप निकालें बाकी सबके स्टेटमेंट, उन सबके स्टेटमेंट्स के अंदर आप जहर देखें उन्होंने कितना फौज के खिलाफ कितने गंदे नारे लगवाए उन्होंने तालियां बजा बजा के। उनमें से किसी को आपने ऐसे ये अक्कड़ियों के साथ देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा आपने, कभी नहीं देखा होगा। और ये तमाशा सिर्फ इन्होंने लगाया। हमेशा पानी जो है ना निचली वाली साइड पे आता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, ना पाकिस्तानी हार मानेंगे ना मैं हार मानूंगा। सवाल भी पूछूंगा, जवाब भी मांगूंगा और काशिफ भाई वही काम करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे समझ आता है। मुझे आपने करना है ना, इस तरह नहीं कायल होगा, बिठा के कायल करें, साबित करें और मेरे सवालों का जवाब दे दें। अभी तक तो मुझे कोई नहीं दे सका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शबीर जी। नाज़रीन, यही जुर्म है इमरान रियाज का कि सवाल कर रहे हैं और सवालों के जवाबात नहीं है। लेकिन जो सवाल उठाया इमरान रियाज ने, मलिक अहमद खान जो आज कह रहे थे, गरज बरस रहे थे, वैसे बड़ी धीमी पर्सनैलिटी है उनकी, लेकिन जिस अंदाज से गरजे बरसे और ओनअप किया कि हुकूमत ये कुछ कर रही है इमरान रियाज के खिलाफ, जब अपनी चीज़ें कर रहे थे तो इकरार क्या किया था उन्होंने, आइए देखते हैं।
तकरीर जिस पे बड़ी लेदे हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो गुजरांवाला जलसे की थी, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया था, DG ISI का नाम लिया था। उसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया विंग था उसके तरफ से भी कुछ चीजें ऐसी थी जो कि काबिल एतराज समझी जाती थी और कहा जाता था कि ये फौज पे तनकीद। अब इस तनकीद का जरा पैमाना देख लें कि अगर मैं ये तनकीद करता हूं कि आप फलां जगह पर आपकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो मुझे सबूत के साथ कहना चाहिए। नंबर 1, एविडेंस पहले जरूरत। नंबर 2, अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है इस चीज का तो मुझे इस कोर्स पे नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे पास एविडेंस है तो मुझे जरूर कहना चाहिए। और अगर मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस थी जिसपे मैं कह रहा था कि आपने सियासत में हिस्सा लिया तो आपने गलत किया, तो इन दोनों के अंदर सर आप डिफरेंशिएट करें प्लीज। जी, आपने इमरान रियाज खान को भी सुना, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने तो अभी तक नाम भी नहीं लिया, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नाम आर्मी चीफ का भी लिया गया, DG ISI का भी लिया गया, अदलिया के भी नाम लिए गए, और हथकड़ी आपने देखी किसी और के हाथ में। इमरान रियाज जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है उस पे हथकड़ी, तो इस पे हथकड़ियाँ किधर थी? देखें, वो मैं जो मलक साहब को कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ, और मेरे ख्याल में ये मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं, मैं नहीं बोल रहा, जो मेरा यार बोल रहा, ये मलक साहब नहीं थे। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मलिक साहब के तो दोस्त भी बहुत पावरफुल और अच्छे, काफी मुलाकातें भी करते रहे रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले। वो हमारे जो है शाम को प्रोग्राम के अंदर चौधरी गुलाम हुसैन ने वो एक खबर बताई है कि एक बड़ी सी गाड़ी को ये ड्राइव करके ले, पीछे इनके बॉस थे, अब बॉस का नाम नहीं लिया, वो गाड़ी बॉस शहबाज शरीफ थे। अच्छा, वो लेट के गाड़ी के अंदर वो कह रहे कि वो भी वो कहीं उनको कहीं जनवरी में भी हमने इस साल के शुरू में बताया था कि कोकाफ का अपोजिशन लीडर पिंडी के गोल्फ क्लब के होल नंबर 5 से निकला करता था। जनवरी का ऑन रिकॉर्ड है, जो मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं, जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं। चीजें बहुत सारी हैं नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। राजा आमिर अब्बास साहब, हमारे इदारे इंटिमिडेट हो जाते हैं जब कोई सवाल करता है या कोई बात करता है, और ऐसा होना चाहिए? देखिए, इंटिमिडेट का मतलब क्या है? थ्रेट होना, मतलब ये है कि जनाब कमजोर हो जाना। तो आप देखें कि ये जो इमरान खान और ये जो आप और हम और पूरा मुल्क कह रहा है कॉन्स्पिरेसी, किस चीज का नाम है कॉन्स्पिरेसी? इससे बड़ी गहरी साजिश क्या होगी कि अदारे आपके थ्रेट हो रहे हैं, अवाम आपकी थ्रेट हो रही है, आपकी इकोनॉमी थ्रेट हो रही है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका पार्लियामेंट, आपका जुडिशियल सिस्टम, उसके अलावा आपका जो फॉरेन पॉलिसी है, हर चीज में आपको ये लग रहा है कि वो मजबूत नहीं रही। और अगर वो मजबूत नहीं रही, मजबूत पाकिस्तान के लिए ये सवाल उठाए जाते हैं, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अलावा फिर कोई गहरी साजिश हो नहीं सकती। और यकीनी तौर पे इसी का नाम कॉन्स्पिरेसी है। बीमारी का इलाज नहीं करना, बीमारी की जो बुनियादी वजह है उसको ठीक नहीं करना, सिम्टम्स के ऊपर जाके वो ऊपर जाके मरहम पट्टी करते रहो। चुप हैं वो जबान दराज। फहाद हुसैन साहब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल में गए, उनकी तरफ से भी कंडेमनेशन आई या ये सारा कुछ जो हो रहा है? समथिंग वेरी स्ट्रेंज। आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट जेंटलमैन, शुरू से हम उनको पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन कमाल है वैसे कंडेमनेशन आई उनकी तरफ से? इत्माम हुज्जत के लिए एक जो प्रेस रिलीज निकाल देते हैं कि हम देख रहे हैं इस केस को, उनके बस में तो वैसे नहीं है, लेकिन उनके एक्चुअल बॉस ने तो नहीं कहा कि ऐसा ना करें। आमिर जाज साहब, फहाद हुसैन वैसे उनके बॉस आजकल लेटे हुए हैं ना, वो गाड़ी के पीछे लेटे हुए हैं, आप भी बता रहे हैं कि वो गाड़ी के पीछे लेट चौधरी गुलाम हुसैन ने बताया नहीं, मैंने गोल्फ कोर्स का बताया था, होल नंबर 5। उन्होंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बॉस उनके लेट के, आपने कहा आमिर जाज साहब, फहाद हुसैन साहब की तरफ से कोई इसकी मजम्मत आपकी नजर से गुजरी? सुना है कोई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल को हेड कर रहे हैं, आजकल एडवाइजर भी हैं, वफाकी वजीर का ओहदा भी है। अच्छा, तब तो वही करेंगे जो मतलब हुकूमत में वज़रा को करना चाहिए, अहदेदारों को करना चाहिए। तो जाहिर है कि आप अगर हम ये समझेंगे कि हुकूमत का फैसला है, हुकूमत ओनरशिप भी ले रही है, तो उसके आप ये सब के फहद जो है कोई और एक डिसेंटिंग वॉइस बनेंगे, तो मुझे बड़ा मुश्किल नजर आता है। मतलब है ख्वाहिश अच्छी है लेकिन इम्कानात नहीं है। और अभी तो उनका क्योंकि नया सफर है, पहली मरतबा मेरे ख्याल में काबीना में शामिल हुए, तो हर कदम फूंक के उठाएंगे, सोच समझ के उठाएंगे। बहुत ज़हीन इंसान है, अच्छा लिखते हैं, अच्छा नहीं सर, सफर उन्होंने बड़ा पुराना शुरू किया हुआ है, वो सामने अभी आया, केस प्लीड कर सकें। राइट, आमिर जाज साहब, खावर जुमन साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, आप सबका अपनी शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दें, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।